کی جاتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو یا سوال کرنا ہو تقریر کے بعد بے شک پوچھ لیں اور سوال بھی کر لیں، چیک وغیرہ جو ہے وہ مہربانی کر دینا۔ جد ربنا بالحمد نصلي ونصلي على من اسمه أحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الخلق أحد ونشهد أن من هو سعد البراء أقام البراهين التي لم يسبق إليها أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم بزرگ بھائیوں مخلص مسلم دوستوں السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس جہان میں آباد رکھنے کے لیے جو جہان اندھیر اور ظلمت کا گھر تھا اس کے لیے اللہ نے ایک نور تجویز فرمایا جس کا مشہور لفظوں میں نام ہے قرآن مقدس۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن مقدس کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت یہ اعلان بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر
آپ نہ تو کسی کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو جانتے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. ہم نے اس قرآن پاک کو نور بنایا جس کے ذریعے سب سے پہلے تو آپ کے قلب مقدس میں جو حیرانی کی ظلمت تھی وہ دور ہو گئی. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کی حقیقت بھی آپ کھولی تو اس قرآن نور. آپ نے اس کائنات میں جو فکر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو جس کی وجہ سے دن قیامت کے بھی یہی نور میری امت کو نصیب. فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن اس چیز کا فکر ہو ہر ایک مسلمان کے دل میں کہ اللہ کرے مجھے دن قیامت کے بھی یہی نور نصیب ہو جائے جو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو نصیب ہوا. اس لیے اللہ رب العزت نے اسی بات پہ زور دیا اور فرمایا ذکر بالقرآن. آپ جتنا بھی واز کریں قرآن سے کریں اور کسی کتاب سے واز نہ کریں. مگر اسی آدمی کو یہ فائدہ دے گا من یخاف وعید جو دن قیامت کی میری دھمکیوں سے ڈرے. وہ اس لیے حوالہ دیا تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں اگر یہ نور کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے تو دن قیامت کے بھی انسان کی کامیابی کا سبب بنے گا تو یہی نور ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. وہ دن ایسا ہے جس دن اللہ نے نہ تو اپنے نبی کے لیے نہ نبی کے ماننے والوں کے لیے کوئی پریشانی رکھنی ہے بلکہ بجائے پریشانی کے ذلت کے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہی قرآن والا دیا ہوا نور ایمان ان کے سامنے روشنی کر کے چل رہا ہو. حتیٰ کہ جن لوگوں نے آخرت کی فکر کو چھوڑ کے اس قرآنی نور سے روگردانی کی ہوگی وہ پیچھے سے آواز دیں کہہ دے یار ٹھہر جاؤ ہم تو تھکے کھا رہے ہیں منہ کے بل گر رہے ہیں چھٹے لگ رہے ہیں تمہاری روشنی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ذرا ٹھہر جاؤ نقتبس بنورکم تاکہ تمہارے نور ایمان نور قرآن کے سہارے پہ ہم بھی چلیں. تو وہ کیا کہیں گے جواب دیں گے فالتمسوا نورا کہیں اور سے جا کے آپ نور تلاش کرو آج کے دن تمہیں وہ نور کیوں دنیا میں تم نے اس نور کی بجائے ظلمتیں اختیار کی تھیں. دنیا کے اندر جس نے اس نور قرآنی سے ایمان اور منہ موڑا ہے آج کے دن وہ نور سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا. وہ اندھیرے میں ہی ہمیشہ کھپتا رہے گا تباہ و برباد ہوتا رہے گا. واضح ہو گیا
کہ قرآن مقدس جو ہے یہ صرف دنیا کے لیے نور نہیں بن کے آیا، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نور بن کے آیا۔ شومی قسمت کہ آج کے اس اندھا دھند دور میں ہر چیز کے وارث موجود ہیں، مگر اللہ کے قرآن مقدس کی وراثت کو نہیں لے رہا۔ کوئی قبروں پہ بٹ گیا ہے، کوئی تعویذوں پہ بٹ گیا ہے، کوئی پیروں کی تھوکوں پہ بٹ گیا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بس قال رسول اللہ کافی ہے، قال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بکتا ہے، کوئی کچھ بکتا ہے۔ قرآن مقدس حیران ہے کہ میں آیا کس لیے تھا اور لوگوں نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ سچی بات ہے، آپ اگر قرآن مقدس کو بیان کرنا شروع کر دیں لوگ حیران ہو جائیں گے، یار یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو مانتا بھی نہیں ہے، یہ پیروں کی قبروں کا بھی دشمن ہے۔ اور پڑھے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں پیر کی قبر ان کے دشمن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ رب العزت کی حجت اور دلیل ہے تو یہی قرآن پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹے کا جھوٹ اور سچے کا سچ نکھارنے کے لیے ہے تو یہی میں اللہ رب العزت کہتے ہیں میری حجت یہی قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا یہ واو تفسیریہ ہے، میرا قرآن اور میری حجت تم پہ واضح ہو چکی ہے، یعنی انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف اپنا یہ نور بھیجا ہے۔ کیوں؟ نور آئے گا تو وہاں ظلمت نہیں رہے گی، نور اگر آئے گا تو وہاں اندھی تقلید اور گندے مولویوں کے پیچھے چلنے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ روشنی میں ہوگا تو اندھیرے میں تو جائے گا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ انزلنا الیکم، تمہاری طرف میں نے نور بھیجا، اور نور کے آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر نہ کوئی ظلمت رہے نہ کوئی سور رہے، میرا نور ہی نور ہو۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ قبول کیا تھا نور، ان کا حال دیکھا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سن میرے پیغمبر، انہوں نے ساری کائنات کو چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک نور کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، قرآن مقدس والے نور کے ساتھ۔ چاہے ان کے اندر غلطیاں بھی ہیں، غلطور بھی ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں بھی ہیں، مجھے اپنے تقدس کی قسم ہے کہ میں ان کے ناراض نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورسول، میں نے ان کا اتنا اجارہ کیا ہے، ان کے بچے ذبح کرائے، ان کے مال جائیداد ختم کرائے، ان کی بچیوں کے پیٹوں میں سانگے مروا کے ان کو لٹکا دیتے تھے ظالم لوگ، ان کی زبانیں کٹوا دی، ان کی جائیداد اولاد تباہ کر دی، مگر ایک دن کے لیے میں مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے، اس لیے میں نے ان کو اجاڑا تو یہ ناراض نہیں ہوئے۔ ان سے بھی اگر میری شریعت کا کہیں اجاڑا ہو گیا تو اللہ کی قسم ہے میں بھی ناراض ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورسول، معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس والا نور جس انسان نے قبول کر لیا ہے اس کے متعلق اللہ کریم نے 1105 مرتبہ اعلان کیا ہے اس کے فضائل کا۔ سب سے زیادہ بات یہ سمجھیں کہ خود محمد الرسول اللہ کے اندر اندھیرا تھا، کس کا؟ حیرانی کا۔ زیادہ پڑھے ہوئے لوگ تو کہتے ہیں نا وجدک ضالا، میرے پیغمبر آپ پہلے گمراہ تھے، نعوذ باللہ، ہمیں پھر ہدایت کا دروازہ کھول۔ نہیں، ضلالت کا معنی کیا ہے؟ صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے حیران ہونا۔ ساری کائنات کی
کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد، تمام کائنات کا رول زندگی کا دیکھنے کے بعد آپ حیران تھے کہ یا اللہ کس طرح ان کو ہدایت ہوگی. اس لیے آپ کو ہدایت سے پہنچانے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا. ہم نے وہ نور ایسا بھیجا قرآن مقدس کا، اور آپ کا سینہ ایسا کھول دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے غلام اگر زمین پہ یوٹیوں کے ساتھ چلتے تھے تو ان کا آواز جو ہے محض کے اندر سنائی دیتا. نور صرف آیا تو نیچے ہے، مگر نیچے کے لیے نہیں ہے. آیا اس لیے تھا تاکہ اوپر لے جائے. اوپر سے چیز نیچے آتی ہے تو پھر وہاں رہنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اوپر کھینچ کے لے جانا چاہتی ہے. نیچے اس لیے آیا کہ انسان جو ہے وہ بالکل انسانوں من قبل لفی، وہ تو ضلالت کی گہرائیوں کے اندر، کنویں کے اندر، کھائی کے اندر گر چکا تھا. ان کو اپنی رحمت کے ٹوٹے کے ساتھ اور ڈول بھر بھر کے نکالنے کے لیے آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نور میں وہاں سے آیا ہوں تو ان کو بھی ادھر تک پہنچایا. مگر ہائے ہائے ناکامی. آج اپنے مسلمان لوگوں کی طرف دیکھیے، مولوی کا دل کہیں اور ہے، پیر کا دل کہیں اور ہے. سننے والوں کی طبیعت کہاں ہے، سنانے والوں کی طبیعت کہاں ہے. بادشاہ کہیں ہے، رعیت کہیں ہے. بندے کو بندہ کبھی دو آپ پتا نہیں. کیوں؟ ایمان سے بتاؤ یہ ظلمت میں ہے کہ نور میں ہے؟ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے ہر مولوی اپنے اپنے طور پہ تیز طوفان چھوڑ رہا ہے. اس کے قریب نہ جانا، یہ بزرگوں کا منقور ہے. اس کے قریب نہ جانا، یہ پیغمبروں کو نہیں مانتا. اس کے نزدیک نہ جاؤ، یہ اکابرین دیوبند کا گستاخ ہے. اس کے نزدیک نہ جاؤ. کیوں؟ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. اس کے نزدیک نہ جاؤ، یہ رفع جدین نہیں کرتا. اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اور بددیانت ملا اور بے پیر بے ضمیر پیر، تجھے حیا نہیں آتا؟ میرا نور تو آیا تھا ظلمت کو دور کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے. 36,000 سال تک دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی امد آئی تھی. مگر جب ہی قرآن مقدس کا نور آیا، اصبحتم بنعمتہ اخوانا. شام کو تو ایک دوسرے کے لیے تلواریں سوچ رہے تھے، مگر صبح ہونے سے پہلے بھائی بھائی بن چکے. معلوم ہوتا تم نے میرے نور کی قدر نہیں کی. نور کی قدر اب تھوڑا سا نور پڑے گی نا انشاءاللہ پتہ چلے گا نا. کیا سارا مبال آج امت یہ بھی ایسی چیز کا ہے. ہر کتاب کو پڑھتے ہیں، تبلیغی نشاد دیکھو کہ سبحان بزرگوں سے سنا ہے. بھائی ٹھیک ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے بھی تو بزرگ سے سنا. تو اپنے بزرگوں کی طرف پیٹ رہا ہے، ہم اپنے بزرگوں کو کیسے چھوڑیں؟ ساری کائنات کے بزرگوں کو اس بزرگ کی ڈیوٹیوں کے تسمے پہ قربان کروں جس کا نام محمد مصطفیٰ. تو کون سا بزرگ ہے ایسا اصل بزرگ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ یہ قرآن مقدس ہے تو نور، مگر ہے محمد کی زبان. لسان رسول نام ہے قرآن مقدس کا. جب تو نے محبت کی زبان کی پرواہ نہیں کی اور تیرے بزرگوں کو قربان کر ان کی ڈیوٹیوں وہ کون ہوتے ہیں لکھنے والے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہر دل کی بھڑاس ہے وہ نکالنی تو ہے. حالانکہ میرے دوست اور بزرگ جو ہیں وہ مجھے نصیحت بھی کرتے ہیں ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، مگر میں کیا کروں مجبوری. جب جلال الہی آتا ہے، جمال محمد کا تقدس آتا ہے، پھر تمام تقدسات دور جاتے ہیں. خدا اپنے قدوس کی ذات اندیکھی کی قسم ہے، جب نور قرآن کا جلال دل میں آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اونٹ کے لیبڑے جتنی قدر کی کائنات میں کسی کی نہیں جائے. اسی کا قسمت ہے، اسی کا تقدس ہے جس کے دل میں قرآن والے نور کی قدر ہوتی ہے. اللہ اگر قرآنی نور کے ساتھ ہم کو ایمان ہوتا آج اختلاف نہ ہوتا. اختلاف
قرآن تو اپنا نور پلٹتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ تم لوگ سارے کہتے ہو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کا، مگر اللہ کی قسم ہے قرآن تو ایسا نہیں کہتا۔ قرآن پاک جو لا الہ الا اللہ کا معنی کرتا ہے تیرے کرامن قاتلین بھی جانتے ہو تو جانتے، تھوڑا سا سناؤ۔ کیا یار چھوڑو پنجابی سارے ڈگے کٹے سب کو سمجھ۔ اچھا چلو کھچڑی پکانا، ایک تو ہے کو مریض، تھوڑا سا زور لگاؤ تو میرا بازو جو ہے دکھنے لگ جاتا ہے، یہ 3 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ایسی آئی تھی کہ میں ایک دفعہ تو عالم برزخ میں چلا گیا۔ اب مجھے سمجھیے کہ میں دوبارہ دنیا میں آیا ہوں برزخ سے ہو کے، اس لیے برزخ سے میری وجہ سے کوئی شخص ناراض نہ ہو، اس لیے ہم وہاں کے حالات دیکھتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ اللہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اسے کہتے ہیں بیٹے پوتے، اور کیا کرتے ہیں اللہ یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں ایک بڑا بابا جی، ہم سنتے ہیں کہ ہر وقت آپ کہتے ہیں یا آصف علی یوسف، اے میرے یوسف تو کہاں ہے؟ میرے دل کی رونق توڑ گیا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب میں تیرے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے آنکھیں بند کر کے سکون لیا کرتا تھا، وہ میرا سکون کہاں گیا؟ یا آصف علی یوسف، افسوس ہے یوسف، کہاں گیا یوسف؟ اور ہم نے سنا ہے ابا جی کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آپ آج بھی کہتے ہیں یا آصف علی، کہاں گیا یوسف؟ کہاں گئے اس کے وجود کے ذرات بابا جی؟ 40 سال کے پیٹے میں پوری عمر برباد ہو جاتی ہے، نہ ان کا کوئی نشان باقی رہا دنیا پہ، نہ کوئی ہڈیوں کا نشان باقی رہا، نہ وجود کے کچھ ذرات کا۔ اگر ہوتا کہیں تو ضرور ہمیں پتہ چل جاتا یا آپ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، کیوں اتنی دیر کے بعد بھی آپ کہتے ہیں یا آصف علی یوسف؟ دنیا میں اس کا وجود تو ہے کوئی نہ۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یار تم نے حقیقت نہیں سمجھی، تم کہتے ہو دنیا پہ نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں دنیا پہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، دنیا تو مجھے کچھ نہیں دے سکتی، مگر تمہاری نظر دنیا پہ ہے، میری نظر کس پہ ہے؟ لا القوم الكافرون۔
گنجائش کوئی نہیں. دنیا پہ نظر کرتے ہیں تو میرا لڑکا واقعی کوئی نہیں، مگر جب میری نظریں اللہ پہ آتی ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے اس کا ایک بار بھی کہیں ضائع نہیں ہوا. اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید، یقین یقین نہیں، یہ تو نامہ درجہ ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور کسی سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کی امید. لا کو زیادہ کھینچنا چاہیے کیونکہ اس میں رگڑتے جائیے ہر ایک. لا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی قطعاً کسی وقت بھی مایوس ہونے کی گنجائش نہیں. ایسا الہ ہے، اور اگر کوئی مایوس ہو جائے تو القوم الکافرون، جو اللہ کے ساتھ امید چھوڑ کے کسی نبی کے ساتھ امید لگائے، کسی ولی کے ساتھ، کسی غوث قطب اللہ کے ساتھ، کسی نوری ناری حجری شجری جنگلی کوہی جوڑی کے ساتھ، کسی اپنے پرائے کے ساتھ، کسی عربی آدمی کے ساتھ، کسی روحی جسمانی کے ساتھ، کسی سجے کے کھبے نال، کسی اپنے پرائے کے نال، کسی چھوٹے بڑے نال، جو اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ امید لگائے گا. یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ کافرون. وہ کون ہوگا؟ فتوے خود تم لگاؤ، میں نے تو توبہ کر دی ہے فتوے میں، کیونکہ مجھے کہتے ہیں بھائی تو تیری صرف یہی زیادتی ہے، مسئلہ تیرا ٹھیک ہے، پر یہ جو فتوے کے ساتھ لڑتا ہے ٹھیک ہے. نہیں میں نہیں لگاتا صرف ایک پاپ اکیلا لگائے گا. یہ لا تیأسوا، او میرے بیٹے، او میرے پتر، او میرے پوتے پوتے، سب کچھ ٹھیک ہے تمہاری بات. دنیا کے کسی خطے میں میرا بچہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے، مگر جب اللہ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے وہاں سے سبق ملتا ہے. 14 طبق کی کائنات میں اندھیرا مچ جائے، ساری کائنات میں زحمت کے بلڈوزر تمہارے سر پہ آ جائے، موت تمہارے سر پہ تلوار سمجھ کے کھڑی ہو، اس وقت کی امید رکھنا تو کس بات کے ساتھ. تمہاری اور میری حالت یہ ہے، بولو نہیں کوئی نہیں. اب قرآن پاک کے نور کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی کافر ہیں. قرآن مقدس کے نور دیے ہوئے نور پہ اگر عمل کیا جائے تو اس کا ایک معنی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی بات جس سے امید رکھی جائے سوائے اللہ رب العزت. اس لیے جب میں اپنے اللہ پر امید رکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے میرے یوسف کا ایک بال بھی کہیں بھی کا نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ابا جی پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ رو رو کے اپنی آنکھوں کا نور کیوں ضائع کر دیا؟ کہنے لگے بھائی روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ملاقات بھی اس کی ہونے دیتا ہے یا نہیں. اچھا ورنہ میں جانتا ہوں اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے ایک دلیل اور حجت میرے پاس ہے. اس حجت اور برہان کو بھی اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ سارا گھرانہ ہی نور کا. بچپن میں میرے لڑکے کو خواب آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا ابا جی مجھے خواب آیا ہے، میں نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج یہ مجھ کو کیا کر رہے ہیں. میں نے وہاں سے معلوم کر لیا تھا کہ اس قسم کا خواب جو آتا ہے ان کو آتا ہے جن کے سر پر تاج نبوت اللہ کریم چکاتے ہیں. میرا یقین ہے، مجھے امید ہے جب تک میرے اس بچے کے سر پر تاج نبوت نہیں آئے گا اس پہ موت نہیں آئے.
روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں وہ خدا کے قدوس مجھ سے ملاقات بھی ہونے دیتا ہے۔ قرآن مقدس نے جو کھولا ہے ایک نقطے کو، کاش کے مسلمانوں کا اتفاق اسی بات پہ ہو جاتا تو آج اختلاف کہیں نظر نہ آتا۔ یہی نور تو تھا قرآن مقدس کا، جو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جب بھی بیان فرماتے تھے، کہیں سے تھوڑا برابر بھی فرق اگر پڑ جاتا تو فوراً قرآن مقدس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی لائن کو سیدھا کر دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ آپ اس نور قرآن نے آپ کے سینے میں آپ کے سارا نور اسلام، نور فطرت، نور رسالت، نور ولایت، نور امانت، نور ہدایت، نور سنت، نور جمت، نور امت، نور ادب، نور مزاج، نور معراج، نور مقام، نور تقدس، نور تجلی، نور تسلی، حقاقت اور فطانت، مکانت اور ولایت، دیانت اور امانت، خطابت و حدت و جدت و جہدت و شکرت و محنت، مراقبت، رفعت و درجت و منصبت، مزاج و معراج، ایک ایک نقطہ کمال کا اس نور قرآن میں آپ کے دل میں کھڑا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نور کو سامنے رکھے، آگے چلے، ترتیب یہ بنائے، قرآن کو آگے رکھے۔ میں کہوں گا لوگوں میرا قرآن آگے چل رہا ہے، میرا جوان پیچھے چل رہا ہے، تو سارا جہان پیچھے چل رہا ہے۔ ترتیب نہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو تو نہ حکم دیتے ہیں کہ اس کی ترتیب نہیں توڑنی، آپ قرآن کے پیچھے چلیں۔ کیوں؟ جس طرح دن قیامت کے نور کی ضرورت ہوگی، دنیا میں بھی اسی نور کی ضرورت ہے، وہاں بھی نور ایمان ہوگا، نور قرآن ہوگا، آج بھی نور ایمان اور نور قرآن ہوگا۔ لہذا جو امامت کے قابل ہے، آپ کے لیے امامت کا قابل ہے تو قرآن مقدس ہے، آپ پورے جہان کے امام ہیں اور آپ کا امام قرآن مقدس ہے۔ اگر قرآن مقدس کے ساتھ ہوتا تعلق تو اللہ جانتا ہے آج ہم آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کے مرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بادشاہ آ گیا ہے نا مشرف، یہ بڑا برا آدمی ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں، میں کہتا ہوں وہ محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ خود نہیں آیا، اس کو کس نے بھیجا؟ بولو ربو کو یا قرآن خود کہتا ہے، قرآن کا نور کیا کہتا ہے؟ ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب بھی بناتا ہے اپنی مرضی سے اور بنی ہوئی چیز سے کسی کام کے لیے چنتا ہے تو بھی کون ہے؟ ما کان لہم الخیار، کسی کائنات کے بڑے سے بڑے فرد کو، چوٹی کے آدمی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کسی کام کے لیے چن سکے۔ بنانے والا بھی وہ، بنی ہوئی چیز سے منتخب کرنے والا بھی وہ۔ جب اللہ رب العزت نے خود منتخب کیا ہے تمہارا ایمان ہے، آپ پہ آ گیا ٹپ مار کے کہ اللہ چنے آیا، اور جس کو اللہ منتخب کرے اس کو گالی نکالنی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کو مطالعہ کرو نا، مطالعہ کرو اپنا، قرآن کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے تو کہہ دیا ہے کہ میں جہاں جاؤں گا نور ہی نور ہوگا، اوپر سے آئیں گے تو بھی نور ہے، مقام امت ہوگا تو بھی نور ہے، مقام اسلام ہوگا تو بھی نور ہے، حتیٰ کہ ضلالت کا نام و نشان نہیں رہے گا، ظلم کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جہاں جہاں قرآن پہنچے گا اولئک لہم الامن، وہاں امن کی زندگی تو ہوگی، بے اطمینان کی زندگی نہیں آئے گی۔ مگر یہاں کیوں ہوگا؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگرچہ عام لغات میں مشرف کا معنی ہے وہ قبر اونچی کرنے والے جس کو پوجا جائے، کیا وہ قبر اونچی یعنی قبر جس کو پوجا جائے۔ ہاں مگر یہ اونچی کر دینے والی قبر کیوں آئی؟ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میاں مجھ سے سوال کرو، اگر مجھ سے سوال کرنے کی جرات نہیں ہے تو قرآن مقدس کا مطالعہ کرو۔
کیونکہ قرآن پاک نور ہے، نور کے ہوتے ہوئے پھر تم کس فجور و قصور میں پڑ گئے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو قضینا، ہم نے فیصلہ کر کے بھیجا تھا الی بنی اسرائیل، اس بوش کے پردادے چھردادے کے پاس، کہو بوش 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 نام اس بوش کے دادے پردادے چھردادے لکڑ دادے کے پاس ہم نے قضینا فیصلہ طے کر کے بھیجا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اور سنو، اب اللہ کی توحید کی وجہ سے دنیا میں اصلاح ہو رہی ہے، مگر ایک وقت آئے گا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم فساد مچاؤ گے، او یہودیوں عیسائیوں، تم توحید کی جگہ شرک لاؤ گے، مشرکین سے تمہارے تعلقات ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کو فاسد کرنا شروع کر دو گے۔ ایک مرتبہ تو کرو گے تو میں تحمل کر جاؤں گا، صبر کروں گا، حوصلہ کروں گا، مگر دوسری مرتبہ بھی جب تم باز نہ آئے تو پھر کیا کروں گا؟ باسنا علیکم عباد اللہ، شدید وجاسوا خلال الديار۔ پھر میرے پاس بھی ایک بدماشوں کی فورس ہے، تاج جی کا وہ تاج جی کا پیا نہیں جی، ہاں ایک بات ہے، جب اپنوں پہ بجلی گرتی ہے تو ہوا اس واسطہ ہی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، باسنا علیکم، جب تم شرارت کرو گے، توحید کی جگہ شرک پھیلاؤ گے، مشرکوں کے ساتھ تمہاری رشتے داری ہوگی، ان کی کٹھیاں اور سبیاں کھاتے رہو گے، ان کے ساتھ رشتے ناطے تمہارے بڑھتے جائیں گے، حتیٰ کہ توحید کی جگہ پہ نرا فساد مچ جائے گا۔ پھر سن لو، باسنا علیکم عباد اللہ، میرے دربار میں بھی میری ذاتی فورس رکھی ہوئی ہے، بڑے جنگجو بندے، بڑے لڑاکے بندے، بڑے سخت بندے، بڑے بے عزت بندے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ اور تمہاری رشتے کھو دیں گے، تم ہائے مائے کرو گے، مگر میں اوپر سے کہوں گا نہ تم بدماشی کرتے، نہ ہم ان بدماشوں کو تم پہ مقرر کر دیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ اب بھی حیا نہیں آتا مسلمان کو کہ سوچتا ہم نے قرآن کے نور کو چھوڑا، شرک کے اندر اپنا ملک ہمارا بنایا، شرک کی تبلیغیں کی، مشرکین کے ساتھ اندازے لگائے، مشرکین کے ساتھ گٹھجوڑ کیا، اللہ کی شکایت کی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا حال یہ ہے تو ہم نے بھی کسی شریف کو تمہارے سر پہ مقرر نہیں دیا۔ ویسے ہم تو احترام کرتے ہیں بدر ہے، تم کرو نہ کرو، تمہارے کرو گے نا، اب اس کی عزت کرنی چاہیے، مگر پوجنے کی حد تک نہیں، اپنے اعمال کی محاسبہ کرنا۔ ایک ہی جواب ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ تم نے قرآن مقدس والے نور کو پسے پش ڈالا، تم نے روایات پہ عمل کیا، کہاوتوں پہ عمل کیا، ثقافتوں پہ عمل کیا، کور کھٹور پہ عمل کیا، پیروں مریدوں کے پیچھے دوڑے اور مردوں کی مٹیاں چاٹ چاٹ کے تم نے توحید کو تلف کر دیا۔ اس لیے ہم نے سپے شور
پھر مجھ پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں اور اس کو کیوں گالی نکالتے ہیں؟ وہ تو تمہاری الٹا اصلاح کے لیے آیا، کوئی سمجھ آئی؟ ہاں، یہ سارا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم اس بات کا کہ ہم نے قرآن مقدس کے دور سے پیدا نہیں، ورنہ آج بھی حال نہ ہوتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون، رگ و ریشے کا خون، اپنے وجود کا خون، اپنے آنسو جتنا پانی بھی وجود میں نہیں چھوڑا، مارے کھا کھا کے اللہ کا قرآن کے نور کے پیچھے اس نے، اللہ کی توحید کے پیچھے اپنا وجود بھی لہولہان کرا دیا ہے، مگر امت کا حال یہ ہے کہ دو دو پراتے حلوے کی کھا کے پھر بھی قرآن سے غداری کرتے ہیں۔ کام آنے والا تو قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آؤ میاں لوگوں کی دعوتیں کھاتے ہو، میں بھی تمہارے لیے ایک دعوت پکاتا ہوں۔ صحابہ کرام پہلے تو بات نہ سمجھ آئی، 8 دن کے 5 دن کے تو بھوکے پیٹ سے تھے۔ اللہ کے پاک رسول کے پاس آئے، بڑے اکٹھے ہوئے، بڑے تمتراپ کے ساتھ، تو رسول کریم نے فرمایا القرآن معذبۃ من اللہ، میری دعوت یہی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دسترخوان قرآن کو بنا دیا ہے، میں تو تمہیں کھلا سکتا ہوں تو یہ قرآن کھلا سکتا ہوں۔ ایک ایک قرآن مقدس کے ایٹم اور دفعے پر لگنے والے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ جتنا زور لگائیں اللہ کے اس قرآن نور پہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر بعض اوقات دعائیں کرتے کہ اللہم اجعل سمعی نورا بصری نورا عینی نورا رجلی نورا جسمی نورا جسمی نورا روحی نورا اللہم اجعلنی نورا، اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے، اللہ میرے کانوں میں نور بھر دے، اللہ میرے دل میں نور بھر دے، اللہ میرے دماغ میں نور بھر دے، اللہ میرے ہاتھوں میں نور بھر دے، اور آخر میں کہتے تھے اللہ مجھے صالح نور بنا دے۔ کون سا نور تھا؟ یہی نور قرآن تھا۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے نور مبین نازل کیا ہے تم پر۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس بندے کا تعلق بھی اس نور ایمان کے ساتھ آ گیا، نور قرآن سے اپنا دل اس نے بھر لیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کائنات کی رکاوٹیں بھی تبدیل کر دی۔ اگر اس پہ پتھر برسنے والے ہوتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ جو بندہ اس دنیا میں قرآن مقدس والے نور کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، میرے دیکھے بغیر زندگی گزار رہا ہے، مجھے دیکھا بھی اس نے نہیں، پھر بھی اسی قرآن والے نور کی روشنی پہ چل رہا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جائے، بادشاہ تباہ ہو جائے، اپنے رشتے قبیلے سارے خیل عام تمبے والے سارے تباہ و برباد ہو جائے، استادوں سے روٹ گیا، پیروں سے چھوٹ گیا، سارے تعلقات توڑ کے کے بھیجے ہوئے نور کے بعد اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دن قیامت کے میں بھی اس کو کہوں گا آپ مجھے اکیلے بازار لگا کے رج رج کے دیکھ لو۔ اللہ کریم جب اپنا دیدار کرائیں گے قرآنی، کیونکہ وہ بھی تو کون ہے؟ بولو بچاؤ، وہ بھی تو نور ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا حل رایت ربک کا لیلۃ المیعاد، آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور اللہ تھا۔ یار وہ میرا نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا؟
لوگوں سے منصوبات اللہ تعالیٰ کا میں نے کلو شہر 70,000 پردے کے پیچھے اللہ نے مجھے دیکھا بھی صحیح، میرے سے بات کی بھی صحیح، ورنہ دنیا میں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی نور ذاتی رکھتے ہیں، قرآن ہے تو نور ہے، محمد رسول اللہ کو بھی نور بنایا، اسی قرآن کے ذریعے دین کو بھی نور بنایا، اسلام کو بھی نور بنایا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس نور کو رحمت بھی بنایا، برکت بھی بنایا، مغفرت بھی بنایا۔ جو شخص دنیا اور کائنات کے اندر اسی قرآن مقدس کو اپنا حرص جان بناتا ہے، ساری کائنات کو اس کے پیچھے چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے میں اپنا دیدار اس طرح کراؤں گا، اس طرح کراؤں گا، اس طرح کہ وہ خود کہے گا اللہ میں سیر ہو گیا ہوں، اب بس کر، میں دکھانے کے نہیں تھکوں گا، وہ دیکھنے والا خود رچ جائے۔ آج کے دن یہ فرصت پہلی فرصت میں یہ ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے تعلق پیدا کرے تو اس قرآن نور کے ساتھ، ورنہ باطل نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باطل بیٹھ جائے۔ اور اگر قرآن نور حاصل ہو جائے، دنیا پہ نہ شرک رہے گا، نہ بدعت رہے گی، نہ زنا رہے گا، نہ چوری رہے گی، اور نہ یہ لٹیرے رہے گی، نہ لٹیرے۔ ہاں ہاں تو ٹھیک، ماں وقبا دے جیسے ہاں ماں بسن، ہاں بالکل ٹھیک، توجہ ہے۔ اللہ اللہ کتنے اختلاف، قرآن مقدس ساری ضرورتیں دور کر دے گا، اور قرآن مقدس کا تقدس کتنا بلند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، قرآنی نور کا تقدس کتنا بلند ہے، جب میرا قاری آئے پڑھنے کے لیے، توجہ ہے جی جی، جب میرا قاری جبریل آ جائے آپ کے ساتھ قرآن مقدس کی تعلیم کو واقع کرنے کے لیے، وہ جب پڑھ رہا ہوں میرے پیغمبر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آپ اس کی پڑھائی کو کان اور دل لگا کے سننا، مگر زبان ہلانے کی اجازت لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانہ۔ کہ میرے پاس پیغمبر جب میرا جبریل پڑھ رہا ہو، آتا تو آپ کی تعلیم کے لیے ہے، پڑھانے کے لیے ہے، سنانے کے لیے ہے، جب پڑھ رہا ہو قرآن چونکہ میرا نور ہے، بولو اگر آپ بھی اس وقت ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ نور ایک نہیں کتنے ہیں، بولو بولو کتنے ہیں، حالانکہ نور ایک ہے، لہذا خبردار میرے پیغمبر ہاتھ ورد، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ وہ آگے نکل جائے گا، مجھے بھول جائے گا، یہ خطرہ اپنے دل سے مٹا دے۔ اگر قرآن نور ہے، جب آپ کے دل میں آئے گا تو وہاں ظلمت ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا لَيْلَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ کے دل میں جمع کرنا بھی میرا کام، پھر کروانا بھی میرا کام، پھر دنیا کے سامنے بیان کروانا بھی میرا کام۔ آپ کسی نے چپ کرنا ہے، وہاں پڑھنے کی اجازت بولو، وہاں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں قرآن کے نور کے پاس آؤ تو پھر روایتیں بھول جائیں، روایت وہی چلے گی جو قرآن مقدس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا منکر بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر، مگر اتنا فرق ہے، ترتیب یہ ہے کہ قرآن آگے چلتا ہے، حدیث پیچھے چلتا ہے۔ جو حدیث قرآن کے ساتھ آمنا سامنا کرے وہ حدیث ہے۔ بولو اچھا یہ بتاؤ، جب نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی جب وہ تعلیم ہوتی تھی قرات اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، وہ نبی کریم کا پڑھنا بھی تو حدیث بنا کے بولو،
وہ بولو اونچی آواز سے، خدا کے بندوں کیا ہو گیا؟ کھانا کھا کے نہیں آنا؟ ہاں، اگر محمد الرسول اللہ اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو محمد کریم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی حدیث بنتی تھی کہ نہیں؟ مگر اللہ نے پہلا لگا دیا، خبردار آپ کی حدیث قرآن کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، لہذا جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کے آپ رہ سکتے ہیں، پڑھنے کی اجازت قطعا نہیں، ورنہ قرآن کی توہین ہوگی، بےعزتی ہوگی۔ ادھر کہتے ہو کہ قرآن نور ہے، پھر نور کی ہوتے ہوئے پھر دوبارہ نورانیت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں نور آتا جائے گا ظلمت خود چلتی جائے گی۔ پھر جب امت کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پہلے تو میں نے اپنے محمد سے کہا تھا کہ جب جبریل پڑھ رہا ہو آپ پڑھیں گے نہیں، اپنے کان اور اپنا دل لگائیے اسی جبریل کی پڑھائی کی طرف۔ زبان اللہ محرک بہ لسان کا، اپنی زبان کو ہلائے بھی نہیں، باقی رہ گئی یہ چیز آپ کو بھول جائے گا، یہ خیال بھی دل سے نکال دیتے ہو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سن لے، جس طرح دن قیامت کے مردوں کی ہڈیاں اور ان کے بال، ان کے ذرہ ذرہ بکھرے ہوئے کو میں اکٹھا کر کے پھر انسان بنا سکتا ہوں، اسی طرح قرآن کے موتی بکھرے ہوئے بھی جمع کر کے محمد الرسول اللہ کے دل میں اکٹھے کر سکتا ہوں۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر پڑھاؤں گا بھی میں آپ، بیان کراؤں گا بھی میں آپ۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہاں سے دیکھ لو قرآن مقدس کا بیان کرنے والا محمد، مبین بھی قرآن پاک کا محمد رسول اللہ، مبین قرآن ہے، مبین محمد جوان ہے، اور جو اس مبین نے بیان کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے جس کو حدیث رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی حدیث کو پیچھے رکھو، قرآن کے نور کو مقدم رکھو۔ اچھا جب آتی ہے ہماری امت کی تو اللہ فرماتا سنو، میں نے اپنے نبی پر پہلا کیا تھا، اب میرا قاری ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے تھا کون؟ جبریل۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ اے میرے پاک پیغمبر کے مقتدیو، جب میرا امام پڑھ رہا ہو، میرا قاری پڑھ رہا ہو محمد پاک، اپنے کانوں اپنے دل کو اسی طرف لگا دیجیے، مگر ساتھ ساتھ زبان ہلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کئی سمجھ آ رہے؟ وہ قرآن کے نور پہ تمہارا اتفاق ہوتا تو آپ جھگڑا ہوتا؟ کوئی کہتا ہے کالا کالا امام، کوئی کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ۔ اللہ اللہ ایسے آدمی کو تو پٹھان ملے۔ پٹھان کہہ رہا سن رہا تھا نا، ایک مولوی کہہ رہا تھا کالا کالا، کچھ دیر تم خاموش ہو، بعد میں اسے غصہ سے لگانے کا صبح کا بچہ ہمارا رسول تو چیٹا چیٹا تھا، پھر کالا کالا تھا۔ جن بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا نور کیا مقام بیان کرو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وضوئی بات۔ ہاں، پہلے قال اللہ کے ایمان ہو، پھر قال رسول اللہ، تو پیچھے آئے۔ اگر قرآن مقدس والے نور پہ ایمان ہوتا آج دنیا میں اختلاف نہ ہوتا، سٹیجیں دو نہ بنتی۔ محمد رسول اللہ کو قرآن مقدس اس لیے لائے تھے تاکہ وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ایک جان ہو کے رہ جائے، امت کے اندر تخریب کاری پیدا نہ ہو، مگر برا ہو شیطان کا اور شیطان کی روحانی اولاد کا، جنہوں نے قرآن نور کو پس پس ڈال کے وہاں فرقہ پرستی کو ہوا دیا۔ اللہ کتنے کیسے کیسے عقدے کھولے ہیں قرآن پاک۔ یہ اب یہ ظلمتیں اٹھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اٹھی ہی نہیں لوٹے جی کا سیرا لے گی اور زبان ظلمت اٹھی ہی کیوں اٹھی؟ قرآن سے کچھ نہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا تو آج کوئی سور یہ نہ کہتا کہ عیسیٰ مر گیا۔ قرآن بابا یہ قبل کہہ رہا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، زندہ، مگر قرآن کے دشمن آج اسی لیے کہتے ہیں کہ مر گیا تھا، کیوں؟ قرآنی نور سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کوئی باطل ٹھیک آپ دیکھ لیں، یہ قبر چاٹنے والے لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں کیوں جاتے ہو ادھر؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہماری سنتا نہیں اور ان کی ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیے قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ قرآنی نور ہو تو وہاں قبر کی ظلمت گاہ میں اندر جانے کی ضرورت ہے؟ جو پیغمبر مانا کلمے کا کر رہا ہے کہ لا راحم الا اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ سے رحمت، اس اللہ کی رحمت کی دل کے اندر لگن موجود ہے اور اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید ہے، جب وہ امید اللہ کے ساتھ ہو تو قبر پہ جائے گا تو کیوں جائے گا؟ طبیب لینے جائے گا تو کیوں جائے گا؟ بابے جی کے پھوکے مروانے کے لیے جائے گا تو کیوں جائے گا؟ اور کسی کے وسیلے کو پیش کر کے کیوں کہے گا اللہ تجھے پنجر پاک کا وسیلہ ہے؟ اللہ نہ فرمائے گا دیکھ یا تو نے مجھے بے رحم سمجھا ہے، حالانکہ ہر کوئی میری رحمت کا محتاج ہے۔ اگر تجھے اکیلے اللہ پہ امید ہوتی کہ 5 گن کا ٹوٹا ساتھ نہ ملاتے جذبات اٹھنے سے سبحان کسی نے کہا تو خود کرنے لگ گیا زندہ اللہ 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 کریم فرماتے ہیں مکروا ومکر اللہ، یہودیوں نے مکر کیا، یہودیوں نے انہوں نے تجویزیں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے۔ جھوٹے بے ایمان بابلی بادشاہ، شامی بادشاہ سے ملی بھگت بنا کے انہوں نے اشتہاری کروا دیا، وارنٹ گرفتاری نکل جائے، پکڑو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ کتے مجھے چھوڑنا چاہتے، چھوڑنا عیسیٰ منہم الکفر اے القتل، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ مجھے ضرور قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ کروائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مکروا، انہوں نے بڑی چالیں چلی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی چالیں چلی۔ ومکر اللہ، ان کے مقابلے میں اللہ نے عیسیٰ کو بچا لینے کی چال چلی۔ اللہ خیر الماکرین، جملہ معترضہ کے طور پہ، جملہ استقبالیہ کے طور پر اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی تدبیروں کا باب آ جائے، میری تدبیر ہر تدبیر پہ غالب ہوتی ہے۔ اے اللہ تو نے تدبیر کیا کی؟ انہیں تو تدبیر تو یہ سوچی کے بادشاہ کی عدالت میں ان کو سولی لٹکا دیا جائے، تو نے کیا تدبیر کی؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ، مکروں کا مکر اللہ کا ظرف متعلق اس کا ہے، اس ظرف ہے ظرف کا متعلق ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ نے مکر اللہ کو مظرف کہہ دیا اور ایک کو ظرف کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کس وقت تھی؟ کون سی تجویز تھی؟ وہ یہ تجویز تھی جس وقت میں نے بلا کے آواز دے کے عیسیٰ کو کہا تھا گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں مار نہیں سکتے، انی متوفی کا مارنے والا میں ہوں، یہ مارنے والے نہیں ہیں۔ یہ جتنا اپنی ٹانگیں کھڑی کر لیں یہ مارنے والے نہیں ہیں، جتنی تدبیریں کر لیں یہ مارنے والے نہیں ہیں۔ انی یہاں فاعل اللہ ہے، سیدھا اسم فاعل کا ہے۔ قرآن مقدس میں 15 مقام ایسے ہیں جہاں بھی اللہ کریم فاعل بنتا ہے وہاں معنی استقبال والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انی متوفی کا، مجھے اللہ تقدس ہونے کی قسم ہے میں ہی ماروں گا، تجھے اور کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ اسی لیے بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انی ممیتوں کا، میں ہی تجھے مارنے والا ہوں اور کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ تو یہ خیال نہ کر کہ یہ مجھے مارے گا، یہ ممیتوں کے بولے تمہیں
کب مار سکتے ہیں؟ مارنے والا میں ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ مارنے والا میں ہوں۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں راہ سے وہ کہہ لیا جب میں تجھے زمین پہ چھوڑوں گا نہیں تو یہ پلید ماریں گے کس کو؟ سن وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان پلیتوں اور نجسوں کے ہاتھ بھی میں تیرے پاس بدل کے نہیں لگ چلے۔ قرآن کے نور پہ ایمان ہوتا تو یہ سور جو پیدا ہوتی صرف اس لیے آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مقدس کا نور ہمارے دلوں میں بھر دے۔ ہر باطل کا ان کے ساتھ ٹکر کھانے کے لیے قرآن مقدس کا نور ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ایسا آدمی نہ حدیث کا منکر ہو سکتا ہے، نہ امام کی فقہ کا منکر ہو سکتا ہے، نہ اکابرین کی فقہوں کا متخبر ہو کے انکار کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ منکر ہوگا جو اللہ کے قرآن کے نور سے دے۔ ہاں بات سمجھ رہے جی؟ اب بوٹا بابا تو بھی سمجھ رہا ہے نا؟ پتہ نہیں وقت سے پہلے پورا ہو گیا یا مجھ سے ویسے ہی بنا۔ جتنے تقدس ساتھ اللہ نے پیدا فرمائے وہ سارے قرآن مقدس کے اندازہ لگاؤ۔ اللہ کریم نے کیسے انداز میں عجیب طرز پر فرمایا ما آتاکم الرسول، شاباش بولو، جو کچھ تمہارے پاس اللہ اور کدھر جاتا ہے تو آئے گا پھر؟ اچھا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ اللہ کا رسول تمہارے پاس لے آیا ہے اس کو پکڑو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب جو کام نہ لایا ہے نہ اس سے روکا ہے وہ کدھر جائے؟ توجہ ہے؟ جو کام لایا بھی نہیں اور کسی سے منع بھی نہیں کیا وہ درمیان والا راستہ کہاں جائے؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ فعلہ و ترکہ سنت، کسی کام کا کرنا ابھی نبی علیہ السلام نے کیا تو اس کا کرنا سنت، اور جس کام کو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کام کیسا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا ہو اور نہ ہی اسے منع کیا ہو، نہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر کیونکہ پابند ہے قرآن پاک کا، اس لیے قرآن مقدس کے نور کے خلاف اللہ کے پیغمبر نے کیا نہیں، لہذا پیغمبر کا نہ کرنا یہ بھی سننا ہوگی۔ انشاءاللہ پھر زندگی ہوگی تو پھر دن عربی کے الفاظ میں نے بڑی دقت کے ساتھ کرے ہیں، مضمون کی چلو بنیاد تو ہو گئی، انشاءاللہ اس کا ختم تو کہیں 3 دن کے اندر ہو جاتا ہے۔ اتنا وقت ہی اتنے منٹ ہی اللہ قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس کا نہ کرنا سنت ہے، لوگوں پوچھنا کہ وہ کام کیسا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا ہو اور نہ ہی اسے منع کیا ہو، نہ دعا فرمائیں اسلام کو۔ بارک اللہ۔ میں پکوڑا والے پوچھا دکان کھولی فکس کر دیا پوچھا راستہ
رستہ دیو بات یار میرے بازو میں وکیل سے مولے سے کرایہ بار بار کے درانے کھلے ہیں میں نے بتایا علاقے دی یار تھوڑی جی ادھر بھی تھوڑا جہا مار دینا مہربانی بڑے مارے سارا سارا ہون دینا سارے تکار دی بادر دی طرف بادر دیا کیسٹاں بڑیاں میں بھی کوائیاں گھنٹہ ہو گیا کھالا ویخ لا مڑا کی اپنا اج بھی رہا میں کھانے جانا کانوں چگیا 6:30 ادھر ادھر رہن دے ایک واسطے نہیں جائیں پھر کیسے کس کو آیا ایسی دے پرائیویٹ ایسی دے اتو دے مسلم دے بیٹھے 2 بجے اس لایا 7:30 بجے دنیا موڑ دے اتو مڑے کھڑے ہیں نا سارے والی گڈی لے گئے اس 2.5 گھنٹے خراب بڑا خراب جڑے میں نہ ربی ہیں صلاح دیتی ہے مخالف ہے نہ جاؤ راستہ خراب ہے موٹر طلب کا تو بال کرتے رہتے ہو موٹر وے تے آ گئے ہیں موٹر وے لینا پڑے گی اچھا راستے مولانا یاسر ہوں موڑ لگے ہوئے تو ہاں ہوں اندر مطلب یہ ہوں اِسی گئے اتو جا بھی پرائیویٹ پاویں جی جانا ضرور ہے میرے آپ پچھلے رستے کا مسئلہ نہیں جانا اگے تو یہ ہے کہ چلو